عمران خان کی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بالکل بعین ہی اس قسم کا الیکشن ہے جو 1970 میں بھٹو کا تھا. بھٹو کے نام پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے بھٹو کے نام پہ کامیاب ہوئے تھے. بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے برج ایک عام آدمی کے مقابلے میں روٹی کپڑا اور مکان کے سلوگن میں فارغ ہوئے. عمران خان کے یہ جو الیکشن ہے اس میں اگر میں ممبر بنا ہوں یا کوئی اور ممبر بنا ہے وہ اپنی اس میں نہیں بنا ہے، وہ عمران کی اس میں بنا ہے. عمران جیل میں ہے، میں بات نہیں کر سکتا. اگر میں ہوتا میں اپنی 93 ممبر ہے 93 قومی اسمبلی میں عمران کے 93 ممبر ہیں. اگر ہم وہ دوست ساتھی شامل ہو تو شاید 100 آتے. ہمیں سیدھا اسپیکر کے اسٹیبل پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ جب تک آئین بحال نہیں ہوگا، جب تک پارلیمنٹ لوگوں کو عمران تک رسائی نہیں ہوگی، ملاقات کی وہ نہیں ہوگی، ہم آپ کو بجٹ نہ اسپیچ کرنے دیں گے نہ آپ کو بجٹ پیش کرنے دیں گے. پھر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے ہوا کرنا، گو بابا گو. بے نظیر بھٹو کو خدا جنت نصیب کرے. میں ان کا اتحادی تھا کہ اسحاق جب تقریر کرے گا ہم نے شور شرابہ کرنا ہے، گو بابا گو. میں نے کہا میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا یار. گو بابا گو نہیں، راستہ روکنا ہے تو طریقے سے روک. میں چلا گیا لاہور. میں نے کہا تم جانو گو بابا گو جاؤ. وہاں چیخو پکار وہ چیزیں لگا دیتے ہیں. ابھی یہ ڈیمانڈز آئیں گی تو 3 دن کے بعد وہ کہہ دیں گے بجٹ پاس ہو جائے. کیسے ایک قومی اسمبلی کا آدمی، ایک قیدی آدمی، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے یہ دنیا کا قانون ہے. ایک آدمی اگر قاتل ہے، ڈاکو ہے، پتہ نہیں اس نے دنیا جان کی بدکاریاں کی ہیں، اس کی پابندی، ملاقات کی پابندی نہیں ہوتی. اگر وہ خطرناک ہے بندہ ہوا ہوتا ہے، اگر وہ بجا ہوتا ہے شیشے کے ذریعے اس کی ملاقات ہوتی ہے. عمران خان جو کچھ بھی ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس دفعہ تمام پاکستان کے تمام صوبوں کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے. اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے دوست، اس کے ساتھی، اس کے وکیل سے نہیں مل سکتی. یہ کوئی طریقہ؟ یہ دنیا میں کہیں ہم نے دیکھا ہے. بڑے بڑے بینک لوٹنے والے جب جیلوں میں جاتے ہیں لوگ ملاقات کی پابندی نہیں ہوتی. یہاں قومی اسمبلی کے ممبران سینیٹ پابند ہوتے ہیں اور اسپیکر ایویں بیٹھا رہتا ہے. تو کس چیز کے اسپیکر؟ کسی سے اسپیکر؟ میں سادہ ہوں، اتنا سادہ نہیں ہوں کہ جا کے وہاں پسینہ میں شرابور ہوں جو مجھے کہہ دیا جائے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے. عمران خان سے ملاقات ہر شہری کا حق ہے، ہر شہری کا، خصوصاً ان کے خاندان کے لوگ. اس کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے. وہاں جو بھی آدمی بیٹھا ہے وہ اگر یہاں جمہوریت ہوگی، اگر کسی ابھی یہ 2 نمبر کا اسپیکر آج بھی اگر اسٹینڈ لے لے اسپیکر کی حیثیت سے کہ جب تک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہاں نہیں آئے گا اور ایکسپلینیشن نہیں کرے گا کیوں قومی اسمبلی کے ممبران کو ملنے نہیں دیا جاتا، میں پارلیمنٹ کا اجلاس چلنے نہیں دوں گا. کوئی نہیں چلا سکتا. لیکن ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے. بجٹ ایسا موقع تھا جس کو اگر میرے دوست سٹاپ کر دیتے کہ بالکل ہم نہیں وہ کر دیتے. ایک فکرہ نہیں، شہباز آپ کو ایک فکرہ کرنے ہم نہیں دیں گے. تو انلیجیٹمیٹ وزیر اعظم ہے، تو غلط وزیر اعظم ہے، تم نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی کہ یہ تماشا کیوں ہے، عمران کیوں جیل میں ہے، کیوں مفت میں آئین 3 4 5 مفت میں بنیادی بیسک رائٹس. یہ انسان کا حق ہے کہ وہ پارٹی بنائے، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. کیا ہو رہا تھا؟ بچے آئے تھے غلط، ان کی اسٹریٹجی غلط تھی. بچے آئے غریب لوگ، بچے آئے مرد آباد زندہ باد، اپنے سیدھا لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دیتے. کسی نے وزیران نہیں بننا تھا. بلوچ علاقے کے غریب بلوچ، پشین کا غریب پتہ نہیں کیسے چلا گیا تھا. لوگوں کو اس طرح مارنا یہ نہیں ہوتا، کسی کو یہ اختیار نہیں.
بنیادی انسانی حقوق آپ معطل کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو آپ ربر کا اسٹیمپ بنا رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے, یہ بے ایمان لوگوں کی پارلیمنٹ ہے, یہ منڈیوں بکنے والے مینڈوں کی پارلیمنٹ ہے. کون سی پارلیمنٹ؟ بنیادی طور پہ ہمارے افواج نے, ہمارے دوست ہیں, کوئی پوچھے نہیں, ہمارے افواج نے یہ حلف اٹھایا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے. ہماری حالت یہ ہے, اللہ کو مانو یار, کرنل تو بہت بڑی بلا ہے, حوالدار تو ہم کسی کو بھی ہوں. یہ پارلیمنٹ ہے, اس کو گولی مارو, آگ لگا دو. 20 سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبران اڈیالہ جیل جاتے ہیں, وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے, نہ عمران کی بہن کو ملاقات ملتی ہے, نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو ملتی ہے, نہ سینٹ کے ممبر کو ملتی ہے. اور ہمارا ایماندار اسپیکر اور ہمارا ایماندار چیئرمین, آئین کے مطابق کوئی قومی اسمبلی کا ممبر کسی جیل کا دورہ کر سکتا ہے وداؤٹ انفارمیشن. آج قومی اسمبلی کا ممبر ایک اپنے قیدی لیڈر سے ملنے کے لیے اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہ پارلیمنٹ کا اسپیکر بھی ایمان. 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے بادشاہ سلامت کو 5 لوگوں کی ضرورت تھی جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ سلامت انگلینڈ کا, وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ آیا, پارلیمنٹ کا دروازہ بوٹ جس طرح فٹ بال کو مارتے ہیں, پارلیمنٹ کو دھکا دے کے اندر داخل ہوا. اسپیکر اپنی کرسی سے بادشاہ کے احترامات کر کے لیے اترا. جی بادشاہ سلامت, خوش آمدید. اس نے کہا 5 آدمی مجھے چاہیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں اسپیکر ہوں, اس وقت میری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میرا ممبر دیکھتا ہے, میرے کان وہ سنتے ہیں جو میرا ممبر سنتا ہے. میں نہ ان کو جانتا ہوں, نہ یہاں کوئی ہے, نہ میں ان کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں. اس لیے پھر کشمکش ہوئی, پھر مارداڑ ہوئی. آج جب اس اجلاس کا افتتاح ہوتا ہے تو اس کی یاد میں دروازے کو بوٹ مار کے کھولا جاتا ہے اندر, 600 سال پہلے. اور ہم 21ویں صدی میں, 22ویں صدی آ رہی ہے. اس میں ہمارا اسپیکر, میں اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں, ابھی اس کو میں کیپٹن بنانا ہے. وہ اس نے, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو ان تمام ممبران کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا حق ہے. پارلیمنٹ میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ اسپیکر ہے. اسپیکر تو گارڈین ہوتا ہے, اسپیکر تو دنیا میں یا کسی اور ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں کون آئے گا؟ بسم اللہ, وہاں ہم بلائیں گے لوگ. ہم سے میری ملاد پارلیمنٹ کا ممبر. آئین میں جو گرین بک ہے پاکستان کی, اس میں پہلے قطار میں سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھیں گے, صوبائی اسمبلی تھرڈ رینک پہ وہ بیٹھیں گے. ابھی ایک میجر آئے گا, سب سے پہلے میں یہاں سے بھاگوں گا. ایک میجر اگر گھس جائے گا, یہ شیشے سارے ٹوٹ جائیں گے, سارے شیشے ٹوٹ جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. افواج اپنی افواج ہوتی ہیں, ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جب آپ کی وقت ہوگا وہ لڑائی آپ لڑیں گے. اگر جرنلسٹوں کا تماشا تھا, وہ میرا کام نہیں, آپ نے کرنا ہے. اگر عدلیے کی تماشے وہ تھے, وہ کسی جج نے کرنا. اگر ماردار کی باری ہوئی, نہ میں جہاز وہ کر سکتا ہوں, اڑا سکتا ہوں, نہ ٹین, وہ فوجی بھائی کریں. ابھی ہماری 2-3 دن کی لڑائی تھی. ہر چمکادڑ, جس نے کبھی بندوق دیکھی نہیں تھی, ہر چمکادڑ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے. پاگل کے بچے ہو تیرے پاس ایٹم بم, تیرے باپ کی بات چاہیے. اور تو پھینکے گا یہاں سے, بسم اللہ, 2 لاکھ آدمی گئے,
وہ پھر کہیں وہاں سے 3 لاکھ آدمی کا ایسا نہیں ہے. دنیا میں سٹیزن شپ کا ایک قانون ہے. تمام دنیا میں یہ قانون ہے کہ جو انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ وہاں کا سٹیزن ہے. تمام دنیا میں. ہم یہاں جب گڑبڑ تھی ہمارا ملک، معافی چاہتا ہوں الفاظ احتیاط کرنی پڑے گی، ہم اپنے بہو بیٹیوں کو جب وہ ایک ایسے وقت پہ ہو جاتی تھی کہ ان کے بچے جلنے کا ٹائم ہوتا تھا، ہم انہیں پہنچاتے تھے یورپ. صرف اس لیے پہنچاتے تھے کہ یہ بچہ وہاں پیدا ہو اور وہاں کا سٹیزن ہو. میں آپ کو درجنوں کے نام دے سکتا ہوں. میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر حامد کا بڑا لڑکا، زلان نام ہے. ڈاکٹر حامد ان ڈاکٹروں میں شامل تھا ذوالفقار علی بھٹو سے مالٹا کے گڑبڑ تھی، ہڑتال ہوئی تھی ڈاکٹروں کے، انہوں نے ڈاکٹر مانگے تھے. ڈاکٹر کا پہلا بچہ زلان وہاں پیدا ہوا. وہ مالٹا کا سٹیزن ہے، مالٹا کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے، مالٹا کی تمام آلات اس پاس ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہاں پیدا ہوا. دوسری بات یہ ہے جس ملک میں ان کی عورتیں خارجی لوگوں سے نکاح کرتی ہیں، صرف اس لڑکی کی وجہ سے فرانس میں، اٹلی میں، لندن میں، امریکہ میں، روس میں کہ یار ہماری بچی اس بلوچ کے نکاح میں ہے، اس پشتون کی نکاح میں ہے، اس کو سٹیزن شپ دے دو. ہزاروں بچے وہ ہیں جن کی مائیں پاکستانی ہیں، ہزاروں بچے بلوچ وطن میں بھی، پشتون وطن میں بھی، اسلام آباد میں بھی ہزاروں افغان بچے وہ ہیں جو پاکستانی ماؤں کے بچے ہیں. لاکھوں وہ ہیں جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، 16 ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا. میں وہ تاریخ بھول رہا ہوں، میاں نواز شریف زندہ ہے، وہ گواہی دیں گے، عمران خان بھی زندہ ہے. اس مسئلے پہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، میں تھا، مسلم لیگ کی طرف سے احسن اقبال تھا یا کون تھا مجھے یاد نہیں پڑتا، یا شہباز تھا یا نثار تھا، عمران خان خود تھا، ایم کیو ایم کے لیڈر تھے، اصل بزرگوں کو خدا جنت نصیب کا اصل تھا. ہم نے اس پہ بحث کی اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن کی یونانیمسلی کہ جو افغان یہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں سٹیزن شپ دی جائے. جب ہم تھے پارلیمنٹ 2006 کی بات ہے، 13 کی بات میں بھول لوں گا. یہ پھر میری گواہی میاں صاحب کو اگر وہ نہ بھول گئے ہوں، میاں صاحب سے میں بات کر رہا تھا، ان کی بڑی ایمانداری سے کہا کہ محمود بھائی اس میں کیا نقص ہے، جو افغان یہاں آئے ہیں، جو افغان یہاں زندگی کر رہے ہیں، اگر ان سب کو سٹیزن شپ دے دیں. یہ ان کے الفاظ تھے. ابھی میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میں نے یہاں بچے پی ایچ ڈی کی ہے، نہ میں یہاں کا ہوں نہ وہاں کا ہوں، اور یہاں مجموعی طور پہ اگر جمع کیا جائے تو کروڑوں روپے کا ان کا کاروبار ہے. یہ ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوں لکھواس کی اس طرف جتنی بھی زمینداری لسبیلے تک، افغان کھڈوال ان کے وہ ہیں، گزارے ہیں، پرسنٹیج ہے، سارے ہمارے لوگ لکھاپتی نہیں کروڑپتی بن گئے. کیوں بگاتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس نے کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے تقریباً 13 لاکھ انسان ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں انگلینڈ کی.